وہ کیسے؟ دنیا کو آپ سے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ یہ تو ہم لوگ ہے نا جو اپنی اوقات جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے کتنی ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اپنوں کے ساتھ ہی، لیکن دنیا میں کیا آپ سے امیدیں وابستہ ہیں؟ مجھے ایک پاکستانی کال کرتا ہے بیرون ممالک سے، کہتا ہے ہمارے جتنے بھی یہاں سعودیہ کے، فلسطین کے، یمن کے لوگ جو یہاں نوکریاں کرتے ہیں وہ اکٹھے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو کئی سال پرانی بات ہے، کہتا بیٹا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہماری مسجد کے ساتھ ایک پیلسٹائن سویٹس والے کی دکان تھی، وہ اس کی مٹھائیوں کی دکان تھی فلسطینی کی، اس کا نام تھا پیلسٹائن سویٹس۔ اب جب جماعت ہونے لگتی ہے تو وہ اعلان کرتا ہے جماعت کے بعد سب کو مفت تقسیم کی جائے گی مٹھائی۔ وہ کہتا ہے یار ہم لوگ سوچنے لگے تو بڑا کنجوس قسم کا فلسطینی ہے، آج مٹھائی کیوں مفت تقسیم کر رہا ہے، کہ فلسطین آزاد ہو گیا یا کیا ہو گیا؟ تو کہتا ہے کہ میں جماعت میں سلام پھیرا اور جب اس کے پاس گیا سب کو مٹھائی تقسیم کر رہا تھا، مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے اسے ہر بندے کو یہ کہتے ہوئے میں نے پایا کہ مبارک ہو پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب تجربہ کر لیا، آج پاکستان نہیں امت مسلمہ ایٹمی قوت بنی ہے۔ یہ امیدیں ہیں۔ لیکن کیا ہم لوگ ایسی سچویشن میں ان امیدوں پر پورا اتر پائیں گے یا نہیں؟ پھر کیا امیدیں ہیں؟ فلسطینی بچہ جب آپ لوگ بنے تھے نا یہ ایٹمی قوت، تو یہ پاکستان نہیں بنا تھا، موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جشن منایا گیا۔ وہ فلسطینی بچہ ہاتھ میں کنکر اٹھاتا ہے اور اسرائیلی توپوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ، لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان۔ پھر کاش وہ جذبہ آج ہماری اس نسل میں بھی ہو، جو فلسطینی بچہ اٹھ کے بار بار کہتا ہے کہ نحنو ابناء المسلمین وکلو انا صلاح الدین، کہ ہم سب مسلمانوں کی اولاد ہیں اور ہم میں سے ایک ایک بچہ جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ مجھے ایک چیز پہ ضرور، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بچہ، ڈو ناٹ ریلائی آن گورنمنٹ، ڈو ناٹ ریلائی آن یور فورسز، ڈو ناٹ ریلائی آن یور جوڈیشری۔ آرمی نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ سیلاب آئے تو وہاں بھی فوج بیچاری پہنچی ہوئی ہو، کسی کو تموڑی لڑ جائے وہاں بھی فوج پہنچی ہوئی ہو، کہیں زلزلہ آ جائے وہاں بھی فوج پہنچی ہوئی ہو۔ جہاں فوج کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بارڈرز پہ آپ کی رکھوالی کرے، فوج وہ پوری کر رہی ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی نظریاتی صفوں کا دفاع کرو۔ ایٹ لیسٹ میک یو سیلف دیٹ سارٹ آف اے پرسن کہ نالج بیس آپ کا اتنا اسٹرانگ ہو کہ کل کو کسی دوسرے ملک میں جاؤ اور کوئی پوچھے کہ جی تو پاکستان تو آیا ہے، تو جواب میں یہ نہ بولو نہیں جی آئے ہم بنگالی آئے ہم انڈین پاکستانی تو نہیں ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، شرم کے مارے اپنے ملک کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں قصور ہمارے بڑوں کا ہے جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں، اور اس سے بڑا قصور ہمارا ہے کہ ہم نے کبھی بندے کا پتر چنا ہی نہیں۔ معذرت